مرضی صرف اللہ کی، بائی یاسمین مجاہد، ترجمہ بائی عظیم احمد۔ مرضی صرف اللہ کی یہ محض خود کو بہتر بنانے کے اصولوں پر مبنی کتاب نہیں، یہ اس زندگی کے سمندر میں اترنے اور پار جانے کے سفر کا ایک ہدایت نامہ ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ اپنے دل کو اس سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہونے سے کیسے بچانا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ یہ کتاب نجات کے بارے میں ہے، امید کے بارے میں ہے، تجدید کے بارے میں ہے، اور دل کے زخم بھر سکتے ہیں، اور ہر لمحے کا مقصد ہمیں اس کتاب سے مل سکتا ہے۔ یہ کتاب اس لمحے کے بارے میں ہے جب ہر چیز رک جاتی ہے اور اچانک مختلف نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اپنی بیداری حاصل کرنے اور پھر اپنی شخصیت کے زیادہ بہتر، زیادہ سچے اور زیادہ آزاد روح کی طرف لوٹ جانے کے بارے میں۔ وابستگیاں، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ 17 سال کی عمر میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک مسجد کے اندر بیٹھی تھی اور ایک چھوٹی سی لڑکی سوال پوچھنے کے لیے میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ سوال ذاتی نوعیت کا تھا، لیکن میں بخوبی سمجھ رہی تھی کہ میرے لیے یہ سوال کیوں منتخب کیا گیا ہے۔ مجھے وابستگیاں اختیار کرنے کی عادت تھی۔ بچپن سے ہی میرے مزاج کی یہ خصوصیت بہت نمایاں تھی۔ پری کلاس میں جب والدین ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو جاتے تو دوسرے بچے جلد ہی سمجھ آتے تھے، لیکن مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے آنسو بہنے لگتے تو آسانی سے رکتے نہیں تھے۔ بڑی ہوئی تو میں نے اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے جڑ جانا سیکھ لیا۔ پہلی جماعت سے ہی مجھے ایک سب سے اچھے دوست کی ضرورت پڑنے لگی۔ عمر کی منازل طے کرنے کے دوران جب بھی کسی دوست سے میرا جھگڑا ہوتا تو میں بہت بری طرح سے متاثر ہوتی۔ لوگ، جگہیں، واقعات، تصاویر، لمحے، یہاں تک کہ نتائج کے ساتھ بھی میری گہری وابستگیاں قائم ہونے لگی۔ اگر نتائج میری منشا یا توقع کے مطابق نہ نکلتے تو میں بکھر کے رہ جاتی، اور مایوسی میرے لیے کوئی عام سا جذبہ نہ تھا۔ مجھ پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہونے لگتے۔ میں کبھی پوری طرح سے خود کو سمیٹ نہ پاتی، میں کبھی بھول جانے میں کامیاب نہ ہوتی، اور میرے زخم ہمیشہ ہرے رہتے۔ میز کے کنارے پر ایک کانچ کے برتن کی طرح ایک دفعہ ٹوٹ جانے کے بعد ٹکڑے دوبارہ کبھی پوری طرح سے جڑ نہ پاتے۔ تاہم مسئلہ برتن کا نہ تھا، بلکہ یہ بھی نہ تھا کہ اسے بار بار ٹوٹنا پڑتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں بار بار اسے میز کے کنارے پر رکھ دیتی تھی۔ اپنی ہر وابستگی کے دوران اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجھے اس رشتے پر تکیہ کرنا پڑتا تھا۔ میں ان رشتوں کو اپنی خوشی یا اپنے غم، اپنی تسکین یا اپنی تشنگی، اپنے تحفظ، یہاں تک کہ اپنی ہی نگاہوں میں اس قدر و قیمت تک کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی تھی، اور اس کے لیے ایسے برتن کی طرح جو ایک ایسی جگہ پر پڑا ہو جہاں سے اسے گرنا ہی گرنا ہو۔ ان آسروں پر تکیہ کر کے میں خود اپنی دل شکستگی کی راہ ہموار کرتی تھی۔ میں خود اپنے ٹوٹنے اور ٹوٹ کر بکھر جانے کا سامان پیدا کرتی تھی، اور میرے ساتھ یہی کچھ ہوتا تھا، ایک کے بعد ایک مایوسی، ایک کے بعد ایک مسئلہ۔ لیکن قصور ان لوگوں کا بھی نہ تھا جو مجھے توڑتے تھے۔ ان پر الزام دھرنا ایسا ہی ہوگا جیسے کشف الثقل پر الزام دھرا جائے کہ برتن اس کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ ہم کسی کمزور شاہ کا سہارا لیں اور وہ ٹوٹ جائے تو ہم طبیعیات کے قوانین کو اس کے لیے مورد لازم نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس شاہ میں اتنی قوت ہی نہ تھی کہ ہمارا بوجھ سہار سکتی۔ ہمارا بوجھ صرف اور صرف ہمارا رب اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط گھڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک نہایت اہم سبق پوشیدہ ہے، یہ کہ صرف ایک ہی ساتھ ہے جو کبھی چھوٹتا نہیں، ایک ہی ذات ہے جو ہم پر ہر حوالے سے تکیہ کر سکتے ہیں، ایک ہی تعلق ایسا ہے جسے ہماری خود توقیری کا یقین کرنا چاہیے، ایک ہی وسیلہ ایسا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی کامل خوشی، تسکین اور تحفظ کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ذات، یہ ساتھ، یہ تعلق، یہ وسیلہ ہمارے رب کا ہے۔ تاہم دنیا کا دستور کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں کے لیے اپنے رب سے رجوع کرنے کے بجائے ہم در بدر مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ ان چیزوں کو اپنے کیریئر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مال و دولت میں، اور کچھ مقام اور مرتبے میں۔ کچھ مجھ جیسے لوگ ہیں جو انہیں اپنے رشتوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کھاؤ، عبادت کرو، محبت کرو میں الزبتھ اپنی جستجو برائے مسرت کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ رشتے بنانے اور توڑنے کے بارے میں اور تسکین و قلب کی تلاش میں پوری دنیا کا سفر کرنے کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ وہ اس تسکین کو اپنے رشتوں میں، مراقبے میں، یہاں تک کہ نوش میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر ناکام رہتی ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی زیادہ تر اسی انداز میں صرف کی، اپنے اندر کے خلا کو بھرنے کا کوئی ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا کوئی حیرت کی بات نہیں کہ میرے خواب میں آنے والی ننھی لڑکی نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ اس سوال کا تعلق زیان سے، مایوسی سے تھا۔ اس سوال کا تعلق دوسروں سے نا امید کیے جانے سے تھا۔
اس سوال کا تعلق کسی چیز کو تلاش کرنے اور خالی ہاتھ لوٹ آنے سے تھا۔ اس سوال کا تعلق اس امر سے تھا کہ جب آپ صرف اپنے ہاتھوں سے کنکریٹ کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ صرف خالی ہاتھ رہتے ہیں بلکہ اس کوشش میں اپنی انگلیاں بھی تروا بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ سبق پڑھنے لکھنے سے یا کسی دنا کی باتوں سے نہیں ملا، میں نے بار بار ایسا کرنے کی کوشش کے بعد اسے حاصل کیا، اور اس لیے اس ننھی لڑکی کا سوال بنیادی طور پر میرا اپنا سوال تھا جو مجھ سے ہی پوچھا جا رہا تھا۔ آخر الامر یہ سوال اس دنیا کی فطرت کے بارے میں تھا جو اپنے آپ میں بے ثبات لمحوں اور عارضی وابستگیوں کی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں آج لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کل آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، یہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہمارے وجود کو ٹھیس پہنچاتی ہے کیونکہ یہ ہماری فطرت کے برعکس ہے۔ بطور انسان ہمارے خمیر میں ہے کہ جستجو کریں، محبت کریں اور کوئی کامل چیز، کوئی مستقل چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے خمیر میں ہے کہ ہم کسی دائمی چیز کی تلاش میں رہیں۔ ہماری تلاش اس لیے ہے کیونکہ ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں۔ ہمارا حقیقی اور پہلا گھر جنت تھی، ایک ایسی سرزمین جو کامل بھی ہے اور دائم بھی۔ اس لیے ایسی کسی زندگی کی تلاش ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے خود کو سنبھالے رکھنے اور موجودانہ کوشش میں ہم عمر کم کرنے والی کریموں اور کاسمیٹک سرجری کا سہارا لیتے ہیں۔ اس دنیا کو ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو یہ ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دل کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ ہمیں توڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا تکلیف دیتی ہے کیونکہ دنیا کی یہ تعریف کی یہ ایک عارضی اور ناقص جگہ ہے۔ ہماری ہر خواہش ہر طرف اس کے برعکس ہے، جیسے ہمارے خمیر شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہم سب میں ایک ایسی پیاس ڈال دی ہے جس کی تسکین صرف کسی دائمی اور کامل چیز سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس بے ثبات دنیا میں تسکین تلاش کرنے کی کوشش ایک سراب کے تعاقب کے مترادف ہے۔ ہم خالی ہاتھوں سے کنکریٹ میں گھرا کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیز اپنی فطرت میں عارضی ہے، اور اسے ہم ایک دائمی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے آگ سے پانی کشید کرنے کی کوشش کی جائے، جھلساہٹ کے علاوہ اس سے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب ہم دنیا سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں گے، جب ہم دنیا کو ایک ایسا مقام یعنی جنت بنانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں گے جو کہ یہ بن ہی نہیں سکتی، صرف تب یہ دنیا ہمارے دلوں پر چھریاں چلانے سے باز آئے گی۔ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں، دلوں کا ٹوٹنا بھی بے مقصد نہیں ہوتا، تکلیف بھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹا ہوا دل، یہ درد ہمارے لیے اسباق اور نشانیاں ہیں، یہ انتباہات میں ہیں جو ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جیسے جلنے کی تکلیف ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں آگ سے ہاتھ ہٹا لینے چاہیے، اسی طرح جذباتی تکلیف ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہمیں ایک باطنی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں وابستگی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تکلیف کسی وابستگی کو بالجبر ختم کرنے کی کوشش ہے، ایک شکل ہے، کسی پیارے کی طرح جو بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ دنیا ہمیں جتنی زیادہ تکلیف دیتی ہے، ناگزیر طور پر اس کے ساتھ ہماری وابستگی اتنی ہی کمزور پڑتی جاتی ہے، اس کے لیے ہماری محبت میں کمی آتی جاتی ہے، اور تکلیف ہماری وابستگیوں کی طرح ایک اشارہ ہے جو ہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اس کی ذات ہماری سب سے بے اصل وابستگی پوشیدہ ہے، اور جن چیزوں کے ساتھ ہم نے ایسی وابستگی اختیار کر رکھی ہے جیسی کہ صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ چیزیں اللہ کی طرف جانے والی راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ لیکن درد ایک ایسی چیز ہے جو اس وابستگی کے مصنوعی پن کو عیاں کرتا دیتی ہے۔ دکھ درد کی بدولت ہماری زندگی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے ہم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، جسے تبدیل کرنے کے کلیہ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ سالوں تک مایوسیوں اور دل شکستگی کی ترتیب کے بھگتنے کے بعد بالآخر مجھے ایک نہایت گہری بات سمجھ میں آنے لگی۔ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتی چلی آ رہی تھی کہ دنیا کی محبت سے مراد مادی چیزوں سے وابستگی ہے، اور مجھے مادی چیزوں سے کوئی رغبت نہ تھی۔ میری وابستگی لوگوں کے ساتھ تھی، میری وابستگی لمحوں کے ساتھ تھی، میری وابستگی جذبات کے ساتھ تھی۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ اب دنیا کا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ جو بات سمجھنے سے میں قاصر رہی تھی وہ یہ تھی کہ لمحے، لوگ، جذبات سب دنیا ہی کا ایک حصہ ہیں۔ جس کا عمر احساس مجھے نہ ہو سکا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی میں جس قدر بھی دکھ درد کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے، وہ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، دنیا کے لیے محبت۔
جیسے یہ بات میری سمجھ میں آنا شروع ہوئی، میری آنکھوں پر پردہ ہٹنے لگا۔ مجھے نظر آنے لگا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں زندگی سے وہ بننے کی توقع لگائے بیٹھی تھی جو کہ یہ کبھی بن ہی نہیں سکتی تھی، یعنی کامل، اور اپنی مثالیت پسند فطرت کی بدولت میں دل و جان سے اسے کامل بنانے کی کوشش میں جھوٹی ہوئی تھی۔ اسے کامل ہونا چاہیے تھا، اور جب تک یہ منزل حاصل نہ ہو جاتی میں رکنے والی نہ تھی۔ دنیا کو جنت بنانے کی سعی کو میں نے اپنے خون پسینے اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے آس پاس کے لوگ کامل ہوں، میرے رشتے ناطے کامل ہوں۔ میں نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں اور اپنی زندگی سے حد سے زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھی۔ توقعات اور صرف توقعات۔ زندگی کو ناخوشی کو اما جگہ بنانے کا کوئی تیر بہت نسخہ اگر ہے تو وہ یہی ہے، توقعات۔ لیکن یہی میری سب سے بڑی غلطی پوشیدہ تھی۔ غلطی یہ نہیں تھی کہ میں نے توقعات لگائی تھی۔ بحیثیت انسان ہمیں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنی توقعات اپنی امیدیں غلط جگہ سے جوڑ لی تھی۔ آخری تجزیے میں میری امیدوں اور توقعات کا مرکز ماحول میرے رب کی ذات نہیں تھی، بلکہ میں انہیں لوگوں اور رشتے ناتوں وسیلوں سے وابستہ کر رکھا تھا۔ مختصر لفظوں میں میری امید میرے رب سے نہیں بلکہ اس دنیا سے وابستہ تھی، اور لہٰذا مجھے ایک نہایت گہری سچائی کا احساس ہوا۔ ایک آیت میرے ذہن میں ابھرنے لگی۔ میں نے یہ آیت پہلے بھی سن رکھی تھی، لیکن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ در حقیقت یہ میرا ہی احوال بیان کر رہی ہے۔ آیت کچھ یوں ہے: جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے، جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ہر چیز اس دنیا میں پائی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ پال لینے کی بدولت اپنے رب کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے میری کوئی امید وابستہ نہ تھی۔ میری امید دنیا سے وابستہ تھی، لیکن دنیا کے ساتھ امید وابستہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دوست ہوں جن سے یہ توقع نہ لگائی جائے کہ وہ آپ کے خالی پن کو بھریں گے۔ جب آپ کی شادی ہو تو اپنے شریک حیات سے یہ توقع نہ لگائی جائے کہ وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ جب آپ کسی نصب العین کے لیے کام کریں تو اپنی امیدیں نتائج کے ساتھ وابستہ نہ کی جائے۔ جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے آپ پر تکیہ نہ کیا جائے، لوگوں پر تکیہ نہ کیا جائے، اپنے رب پر تکیہ کیا جائے۔ لوگوں سے مدد ضرور مانگیں، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگ یا خود آپ بھی آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ لوگ محض اسباب ہیں، انہیں برائے کار لانے کا کام اللہ کرتا ہے۔ لوگ کسی طرح کی امداد نہیں، آنت نہیں، نجات نہیں، یہ مقام صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لوگ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ اور اس لیے خاص ظاہری طور پر آپ کا میل ملاپ لوگوں سے رہے، لیکن باطنی طور پر اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف موڑیے۔ صرف اسی سے لو لگائیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت خوبصورت الفاظ میں کہا تھا: میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزل تک اپنے سفر کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ وہ چاند، سورج اور ستاروں پر غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کامل نہیں ہیں، یہ غروب ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرنے کے لیے مقام تک پہنچ گئے۔ اس کی طرح ہمیں بھی اپنی ہر امید، ہر یقین اور انحصار صرف اور صرف اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا کر گزریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دل کے سکون اور ثبات کا مطلب کیا ہے۔ تب بھی نشیب و فراز کا وہ سلسلہ ختم ہوگا جس نے اس وقت تک ہماری زندگی کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری باطنی کیفیت کا انحصار کسی ایسی چیز پر ہے جو اپنی اصل میں متکیر و بے ثبات ہے، تو ہماری باطنی کیفیت بھی ہمیشہ بے چینی، بے ثباتی اور اضطراب کی شکار رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس چیز میں تبدیلی آتی ہے جس پر کہ ہماری خوشی کا انحصار ہے، ہماری خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں اس جذباتی اتھل پتھل سے اس لیے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم جب تک اس چیز سے وابستہ، اس پر منحصر نہیں ہوں گے جو پائیدار اور مستقل ہے، تب تک ہمیں استقلال اور دیر پا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی بے ثبات اور عارضی چیز کا دامن تھام رکھا ہے تو ہم ثبات و استقلال کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس صداقت کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگ صدمے میں آ گئے۔
اور اس خبر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے۔ اگرچہ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی محبت نہ تھی، لیکن انہیں بخوبی علم تھا کہ انسان کو اپنے واحد آسرا کس ذات کو بنانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئی۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اطمینان و سکون کا ذریعہ صرف رب کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے۔ آپ کی کامیابی، ناکامی یا خود تقرری کا واحد پیمانہ نہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ ناقابل شکست ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے ناقابل شکست سہارے کا دامن تھام لیا ہے۔ آپ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا حامی ناصر ناقابل تسخیر ہے، اور آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو دینے والی ذات کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ 17 سال کی عمر میں آنے والے اپنے خواب کو مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا وہ ننھی سی لڑکی میں خود تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے ابھرتا ہے کیونکہ جو جواب میں نے اسے دیا تھا وہ ایک سبق تھا، ایک ایسا سبق جسے خود سیکھنے کے لیے مجھے کربوزات کے کئی سالوں سے گزرنا پڑا۔ اس کا سوال لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا تھا۔ میرا جواب تھا، کیونکہ یہ زندگی کامل نہیں ہے، اس لیے اگر یہ زندگی کامل ہوتی تو ہم اگلی زندگی کو کیا نام دیتے؟